محترم حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مقبول حج نصیب کریں اور مقبول عمرہ نصیب کریں، اور جو حج سے مقاصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے اور سمجھائے سکھائے آپ سب وہ حاصل کر لیں۔ آپ جب احرام کی نیت کرنے والے ہوں گے اور احرام کی پابندیوں میں داخل ہونے والے ہوں گے تو اس کے متعلق آپ لوگوں کے دلوں میں، دل و دماغ میں جو چیزیں ہونی چاہیے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ احرام کیا ہے۔ کیا احرام صرف مردوں کے لیے دو انسلی سفید چادروں کے پہن لینے کا نام ہے؟ خواتین کے لیے جو بھی لباس ہے اسی میں ہی نیت کر لینے کا نام ہے؟ یا احرام کیا ہے؟ احرام کو احرام کا نام کیوں دیا گیا؟ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہم نے کئی مرتبہ سنا اور ہم خود بھی بولتے بھی ہیں، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے نماز کے آغاز کی، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت ساری وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں، ہم ان میں آزاد تھے کرنے میں، اب اس تکبیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ کی خاطر وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئیں اور ہم نے ان کو قبول کیا۔ اسی طرح سے احرام کی نیت، احرام کی پابندیوں میں داخل ہونے سے پہلے میقات سے جب ہم احرام باندھیں گے یا حج کے لیے اپنی اپنی جگہوں اپنے ہوٹل سے جب ہم احرام باندھیں گے تو اس احرام کے باندھنے سے اور احرام کی پابندیوں میں داخل ہونے کی نیت سے پہلے وہ جو کئی ایک کام تھے جو ہمارے لیے حلال تھے، جیسے خوشبو لگانا، بالوں کو کاٹنا، اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں یہ فوراً سے ممنوع قرار پائیں گی، حرام ہو جائیں گی ہم پر، ہم یہ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سیکھنے کو ملتا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم بندگی کرنے والے ہیں، اور بندگی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آقا، اپنے مالک کی بات کو برضا و رغبت اور دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرے، وہ سر تسلیم بھی خم کرے، اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو، اور یہ دل اور سر کا جھکنا پوری خوشی کے ساتھ کہ یا رب آپ نے جو چیزیں میرے لیے حلال اور جائز قرار دین تھیں، اب آپ نے مجھ سے یہ طلب کیا، آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں میں نہیں کروں گا، اے اللہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، آپ نے میرے اوپر یہ چیزیں وقتی طور پر حرام کی، میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ فرما برداری ہم نے اگر حج سے نہ سیکھی تو ہم نے کیا سیکھا؟ عمرہ سے اگر ہم نے یہ نہ سیکھا کہ جہاں جس موقع پر جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلانا ہے، جیسے اسلام نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے، ہم اس کے مطابق چلنا ہے، تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے اپنے احرام سے یہ سیکھیں کہ اصل چیز ہماری مرضی نہیں ہے، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جہاں جیسا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا، میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میں سر تسلیم خم کروں گا، دل و جان سے قبول کروں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے۔ بارک اللہ فیک۔